السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. سورت یونس آیت 1 سے 30 تک اور ربع سے نصف تک 11ویں پارے کا لیسن نمبر 2 ہے جو ابھی ہم پڑھنے لگے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ با کمال حکمت والی آیت کی کتابیں ہیں. تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کمال حکمت والی کتاب کی آیات ہیں. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کو اپنی انتہائی حکمت کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے. اس کے ہر فیصلے میں آپ کے لیے زندگی سے بھرپور لیسنس ہیں، اور یہ کہ جو بھی انسان کتاب کو پڑھتا ہے وہ خود بھی حکیم ہو جاتا ہے. یعنی اس کو صحیح ٹائم پہ صحیح ڈیسیجن لینا آ جاتا ہے. اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ کس انسان کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے، اور وہ اتنا سادہ نہیں رہتا، وہ لوگوں کے نفسیات کو سمجھ جاتا ہے. تو یہ کتاب اللہ کا ایک بہت بڑا اعجاز اور معجزہ ہے کہ ایک طرف تو یہ آپ کو عبادات میں پرفیکٹ کرتا ہے، دوسری طرف اللہ سے تعلق مضبوط کرتا ہے، اور آپ کو دنیا میں ایک حکیم انسان بنا کر چلاتا ہے. آیت نمبر 2. کیا لوگوں کے لیے یہ عجیب بات ہو گئی کہ ہم ان میں سے ایک آدمی کی طرف وحی بھیجی جو لوگوں کو ڈرائے، اور جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بشارت دے. یعنی کہ بشیر اور نذیر بن کر ایک رسول ان کی طرف آیا، اور ان کو یہ خیال تھا کہ یہ تو بڑی تعجب کی بات ہے کہ انسان پہ وحی آ گئی، اور وہ یہ بتاتا ہے کہ اللہ کے پاس جنت بھی ہے اور دوزخ بھی ہے. تو کافروں نے کہا یہ تو جادو ہو گیا اس کو، یہ تو الٹی باتیں کر رہا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ، کیونکہ انسان ہے نا، ہم لوگ دوسری انسانوں کو اپنے جیسے انسانوں کو فالو کرنے میں ہمیں بڑی تکلیف سی پہنچتی ہے. تو اس کا مقام ذرا تھوڑا سا بلند ہو گیا تو ہم تو برداشت نہیں کر پاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش یدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنہ ذلکم اللہ ربکم فاعبدوہ افلا تذکرون. بے شک تمہارا رب اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا فرمایا، پھر وہ عرش پر بلند ہوا، ہر کام کی تدبیر کرتا ہے، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد. وہی اللہ تمہارا رب ہے، ایسو اس کی عبادت کرو. تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ نبوت کے اس بات کے بعد، یعنی کہ نبی، یہ آپ نے دیکھا ہے نا سٹارٹ میں قرآن، اس کے بعد نبوت، پھر اللہ. تو یہ توحید اور یہ ایمانیات پر بحث کرتی ہوئی یہ سورہ مبارکہ ہوگی. نبوت کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتا دیا اللہ کون. دیکھو تو اللہ جس خالق کل کائنات ہے، آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں بنا دیا، 6 دنوں میں یا 6 وقفوں میں. پھر اللہ عرش پر مستوی ہوا. وہ صرف بناتا ہی نہیں ہے، وہ خالق ہی نہیں ہے، وہ مینیجر بھی ہے، وہ مدبر بھی ہے. اور اس اللہ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں. اللہ کسی کی سفارش اللہ کے سامنے نہیں چل سکتی اللہ کے اذن کے بغیر. یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اسی کی بندگی کرو. کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے. اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہی نئے سرے سے مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہی اس کو لوٹائے گا، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے انصاف کے ساتھ بدلے دے دے. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہے، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، اور عذاب علیم ہے اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے، اس کے بدلے میں کہ وہ کفر کیا کرتے تھے. اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ذات ہے جس نے سورج کو روشن اور چاند کو نور بنا دیا اور ان کے اندازے مقرر کر دیے تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر سکو. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کیا، اور اللہ اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ قوم سمجھے. کون اللہ؟ جو زمین و آسمان کا مالک ہے، رب عرش عظیم کا مالک ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہر طرح سے تمہارے لیے زندگی میں فیسلٹیز پیدا کی، تمہیں پیدا کیا، تمہیں زندگی دیتا ہے، تمہیں مارے گا. سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، اور اس کے ذریعے تمہیں شمسی اور
قمری کیلنڈرز دے دیے. اللہ ہے جو یہ سب کچھ حق کے ساتھ پیدا کرتا ہے. اور رات اور دن کے آنے اور جانے میں کبھی نوٹ تو کریں بیٹھ کر. رات اسٹینڈس فار ایوری مسٹری. رات اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم نائٹ اسٹینڈس فار سکون، سیرینٹی، پیس. اللہ نے فرمایا رات میں سکون بھی ہے، رات میں اسرار بھی ہے، دن روشن بھی ہے، دن میں کام کرنا ہے. پھر رات اور دن کے آنے جانے میں دیکھو، پھر رات اور دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے میں دیکھو. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز میں، زمین اور آسمان میں رات آتی ہے اور دن جاتا ہے. کہاں جاتا ہے اندھیرا اور کہاں سے آتی ہے روشنی، کوئی پتہ نہیں. یہ اللہ ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور اس کے مختلف رنگ بنائے. یہ نشانیاں ہیں ان قوم کے لیے جو اللہ سے ڈرتی ہے. بے شک وہ لوگ جو ہماری امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی اور دنیا کی زندگی میں راضی ہو گئے ہیں اور اسی سے مطمئن ہو گئے ہیں اور وہ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ آگ ہے، کیونکہ وہ جو کمایا کرتے تھے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کا رب ان کو ان کے ایمان کے ذریعے ایسے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس میں نعمتیں ہیں مستقل. اللہم اجعلنا برحمتک منہم. کیا پتہ چلا اس آیت کریمہ سے؟ اس آیت کریمہ سے یہ پتہ چلا کہ دنیا میں آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، جو اللہ جس کی بنیاد پر جنت دے دے گا. تو ایمان جس کا سلامت ہے پھر اس کو ستائی کہنا. اس ایمان پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں. اٹ شوڈ بی یور فرسٹ پرائورٹی. اللہ نے فرمایا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ جنتوں میں داخل کرے گا. دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کی آپس میں گفتگو لغویات پہ مبنی تو نہیں. سبحانک اللہم، آپس میں بلائیں گے تو سبحانک اللہم کہہ کے، آپس میں جب ایک دوسرے کو تحفے دیں گے تو سلام کہہ کے، اور جب محفلیں برخاست کریں گے تو کیا کہیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ہے اللہ والے جن کی ہر بات میں اللہ ہے، جو جنت میں رہ کر بھی اللہ تعالیٰ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کفارہ مجلس کی دعا جو پڑھ لیتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس مجلس میں کیے گئے گناہ بخش دیتے ہیں. کفارہ مجلس کی دعا سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پھر پڑھیے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو اللہ تعالیٰ اس محفل، یہ ذکر کی محفل ہے تو ثواب محفوظ ہو گیا. اگر تو لغو باتوں کی محفل ہے تو یہ اس کے لیے کفارہ ہو گیا. سبحان اللہ. اور اگر سورۃ یونس آیت 11 لو يعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر لقضی الیہم اجلهم فنذر الذین لا یرجون لقاءنا فی طغیانهم یعمہون. اور اگر اللہ لوگوں کو برائی جلدی دے دے، جس طرح ان کی عادت ہے کہ وہ جلدی جلدی، انسان کی نیچر میں نا کالی طبیعت کا مالک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں. کیا اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے رہیں. مطلب کیا ہے سرکشی میں حیران؟ مطلب آپ کو ایک جسے آپ کہتے ہیں نا گواچی گاں، پنجابی میں ورڈ ہوتا ہے کہ اس کا نہ کوئی مالک ہے تو نہ اس کو کوئی سمجھانے. اگر تو مالک ہوگا اس کا تو اس کو سمجھائے گا بھی، اس کو لے کر جائے گا، گندی ہوگی اس کو دھوئے گا. بھینس کو آپ نے دیکھا ہے اس کے مالک ہوتے ہیں اس کا کتنا دھیان رکھتے ہیں. تو جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کی امید نہیں رکھتے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز ہی نہیں ہے. وہ پھر گواچی گاؤں کی طرح ادھر ادھر پھرتی رہیں، بس یہ ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسانوں کی نیچر میں چیز شامل ہے کالی کالی، جلدی مل جائے جلدی مل جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ تمہاری ہر دعائیں قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر اللہ کی ہر دعا قبول تم اگر تمہاری جلدی کی وجہ سے اللہ تمہاری دعائیں قبول کر لیتا تو جلدی سب کے فیصلے ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے سب کو مہلت دیتا ہے صبر کرنے کی، اپنے کام کو دوبارہ سے دیکھنے کی اور اس کی اصلاح کرنے کی. اور پھر اس کے بعد ایک اور کیریکٹر، انسان کی ایک نیچر ہے کہ جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے تو پھر مولوی صاحب ذرا کوئی وظیفہ بتا دیں، قاری صاحب میری بیٹی کا رشتہ نہیں ہو رہا کوئی وظیفہ بتا دیں.
فلاں جگہ پہ میرا کام پھنسا ہوا ہے، کوئی وظیفہ بتا دیں. اذا مس الانسان الضر دعانا لجنبه او قاعدا او قائما، کھڑا بیٹھا لیٹا ہر وقت اذکار، تسبیح، اللہ کو یاد، نماز، قرآن. اور جب اس کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، بیماری جاتی رہی، قرض اتر گیا، بیٹی کی شادی ہو گئی، تو پھر بیٹی کی شادی ہو گئی تو پھر وہی کام جو اللہ نے منع کیے ہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ مرّا کأن لم يدعنا إلى ضر مسه، ہم سے تو ایسے گزر جاتا ہے، اذان کا وقت آئے، نماز کا، قرآن کی محافل آئے، گویا کہ اللہ کو پہچانتا ہی نہیں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ حد سے گزرنے والے لوگ ہیں. یعنی محبتیں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کے تعلقات وہ صرف پریشانی کے دنوں کے نہیں ہونے چاہیے، وہ آپ کے خوشی کے دنوں کے بھی ہونے چاہیے. تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، اور تم سے پہلے بہت سی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. کیوں؟ انہوں نے ظلم کیا تھا، ظلم کیا تھا، تو اس لیے اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا. تو ظلم کسی پر کرنا ہلاکت کا باعث ہے، اللہ کے عذاب کے آنے کا باعث ہے. ان کے پاس رسول واضح نشانیاں دے کر آئے اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے. اس کذالک نجزی القوم الکافرین قوم المجرمین، اسی طرح ہم مجرموں کی قوم کو جزا دیا کرتے ہیں. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون، اس کے بعد ہم نے تمہیں زمین میں جانشین بنا دیا تاکہ ہم دیکھیں تو صحیح تم کیسے عمل کرتے ہو. مطلب کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں جانشین بنایا کہ جاؤ جی تمہیں کچھ پیسے مل گئے ہیں تو ایٹ ڈرنک اینڈ بی میری، جو مرضی کرو. نہیں، اس لیے جو زمین میں جانشین بنایا کہ اللہ دیکھے کہ تم کیسے عمل کرتے ہو. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائْتِ بِقُرْآنٍ غَيْرِ هَٰذَا أَوْ بَدِّلْهُ. اب وہ کیا کہتے تھے جب ہماری نشانیاں ان پہ پڑھی جاتی ہیں تو کہتے تھے اور کوئی قرآن لاؤ، اور چینل چینج کرو، یا اس کو تبدیل کر دو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو اللہ کے نبی کی طرف وحی کی جاتی ہے وہ تو اسی کی اتباع کرتے ہیں، اور اگر اللہ کی نافرمانی کریں گے تو ان کو عذاب ہوگا. قُل لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر اللہ چاہتا نہ میں تم پر اس کی تلاوت کرتا، نہ میں تمہیں اس کی خبر دیتا. تو میں تم میں ایک عمر رہ چکا ہوں، دیکھو کہ میں جھوٹا ہوں، میں جادوگر ہوں، میرے پر جادو ہوتا ہے، مجھ پہ کو فسٹ آتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے اور مجھ پر وحی کی گئی ہے. تو جو میں اگر اللہ پر جھوٹ باندھوں گا تو مجھ سے بڑھ کر ظالم کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ ضرر پہنچا سکتے ہیں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں، اور کہتے کیا ہیں یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. کہہ دیجئے کہ تم اللہ کو وہ باتیں بتاتے ہو جو آسمان اور زمین میں کوئی اور نہیں جانتا. یعنی کہ سفارشی کا ایک کانسیپٹ یہ تھا ان کا، اللہ کو چھوڑ کر ان کو عبادت کرنا جو ان کو نفع یا ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور پھر ان کے بارے میں یہ کانسیپٹ رکھنا کہ یہ اللہ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو وہ باتیں بتا رہے ہو جو آسمان اور زمین میں اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا. سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ بلند ہے اور پاک ہے اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں. آگے اگلی آیت کریمہ میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، آیت کریمہ 19 سورۃ یونس، وما کان الناس الا امۃ واحدہ، تمام لوگ امت واحد تھے تو انہوں نے اختلاف کیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں سے اختلاف کیا. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر میں نے پہلے سے وقت مقرر نہ کر لیا ہوتا تو ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جاتا. اور وہ کہتے ہیں ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری؟ کہہ دیجئے غیب تو اللہ کے لیے ہے، تم منتظر رہو میں بھی منتظر ہوں. اور جب اللہ انسانوں کو اپنی طرف سے ہم کوئی رحمت چکاتے ہیں کچھ تکلیف کے بعد، تو وہ پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ہماری ہی آیتوں کے ساتھ مکر کرنے لگتے ہیں. تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ غدار لوگ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں، جس کا کھاتے ہیں اسی کے خلاف اول فول بکتے ہیں، ہماری نشانیوں میں مکر کرتے ہیں. اے نبی کہہ دیجئے اللہ کا مکر سب سے سریع ہے، اور ہمارے رسول لکھ رہے ہیں جو تم مکر کرتے ہو. وہ ذات جس نے تمہیں یسیرکم سیر کرائی نا، سیر خشکی اور تری میں سیر کرواتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں. ہم جاتے ہیں نا سیر کرنے،
تو جب ہم کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور اس میں بڑی نرم نرم ہوا چل رہی ہوتی ہے تو ہم کتنا خوش ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اچانک اس سمندر میں تیز ہوا چلنے لگ جائے اور یہ بڑی بڑی موجیں، تو اب کیا کرو گے؟ ہائے اب تو مارے گئے۔ پھر اس وقت ساری وہ جو وہ ہوتی ہے نا انجوائمنٹ انٹرٹینمنٹ، وہ موڈ ختم ہو جاتا ہے، اب دعاؤں کا موڈ شروع ہو گیا، اللہ جی معاف کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے، وہ کہ اب تو جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا لائف سے بھرپور سین پیش کیا ہے کہ کشتی میں ہوا، پھر اچانک بڑی بڑی موجیں، اور پھر سب لوگ مل کر دعا کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ جو کافر تھے نا، وہ بھی جب کشتیوں میں سمندروں میں جاتے تھے، تب جب ان کو تیز ہوا چلتی تھی تو پھر کہتے تھے آج کوئی اور معبود نہیں بچا سکتا، صرف اللہ ہی بچائے گا۔ اور جب اللہ ان کو نجات دیتا ہے تو ناگہاں یکا یک وہ زمین میں ناحق سرکشیاں شروع کر دیتے۔ تو یہ ہے انسان کی موڈ کا تنوع، موڈ سوئنگز دیکھیے، کبھی دعا کا موڈ ہے، کبھی موڈ پھر انٹرٹینمنٹ کا ہے، کبھی سرکشی کا موڈ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے انسانو یا ایھا الناس انما باغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے اپنے اوپر ہی ہوگا۔ باغی جو تم ہوگے نا اللہ سے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ دینا ہے، پھر تو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر اللہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کیا کرتے تھے۔ آگے آیت نمبر 24، بڑی خوبصورت مثال ہے قرآن حکیم کی۔ اللہ فرماتا ہے ان مثل الحیات الدنیا کما ان انزلناہ من السماء، ہم نے دنیا کی مثال کیسے دی؟ ایک پانی کی طرح، جسے ہم نے آسمان سے اتارا۔ تو وہ پانی، اب مثال ہے پانی، ٹھیک ہے؟ اب پانی کے مختلف فارمز دیکھی چاہیے۔ آسمان سے اترا اور پھر اس کے بعد زمین میں مکس ہو گیا، اور اس کے ساتھ زمین کے ساتھ اب وہ چیزوں کے اندر چلا گیا ہے، اور وہ پانی زمین کے اندر رویدگی کا باعث ہے۔ تو اللہ کی رحمت آسمان سے اترتی ہے، اور اللہ کی رحمت ہمارے شامل حال ہوتی ہے۔ ہم جو چاہتے ہیں ہمیں زندگی میں مل جاتا ہے، ہم اپنی زندگی کے اندر اچیو کر لیتے ہیں، خوب ترقیاں کرتے ہیں، زمین نے آرائش حاصل کر لی، خوب مزین ہو گئی، مطلب دلہن بن گئی نا زمین دلہن بن گئی۔ زمین ایک لڑکی ہے، اس کی وہ جوانی پہ پہنچ گئی، اور اس کے بعد اس نے یقین کر لیا کہ اب یہ ساری چیزیں جو میں نے بنائی ہیں یہ میری ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یکا یک اللہ کا حکم آ گیا اور اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح کر دیا۔ یعنی ایسا ہی نہیں ہوتا، ہماری جوانی، ہمارا حسن، ہمارا پیسہ، ہمارا سب کچھ فار دا ٹائم بینگ ہے، سب مایا ہے، سب مایا ہے۔ دنیا کی زندگی میں کتنا بھی حاصل کر لیں گے، اینڈ پہ وہ چورا چورا ہی ہونے والا ہے۔ چھوٹی سی اگزامپل دیکھیں، شادی کا فنکشن آتا ہے، اتنے یہ بڑے بڑے وہاں پر انہوں نے ٹرک لگائے ہوئے ہیں جی، بڑی بڑی سی ڈیکوریشن ہے، 2 گھنٹے بعد ہر چیز کوڑا۔ آپ نے بڑا اچھی پیکنگ کی ہے، بڑا زبردست ڈیکوریشن کی ہے، 1 دن بعد وہ سب کوڑا۔ اسی طریقے سے آپ کی زندگی ہے، آپ جن چیزوں کو اپنی بہت بگ اچیومنٹ سمجھتے ہیں وہ سب کوڑا ہو جانے والی ہیں۔ تو اس لیے آنکھیں کھولیے اس سے پہلے کہ ہماری قبر میں آنکھیں کھلیں۔ اللہ واللہ یدعو الی دار السلام، دنیا میں سب عارضی ہے، سب مایا ہے، لیکن اللہ کے پاس سلامتی والا گھر ہے۔ دنیا کے عارضی ٹھکانے سے میں ریجھ نہ جائیے، اسی میں دل نہ لگائیے، دنیا کی بے ثباتی پر بیٹھ کے غور و فکر کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہ جنت اور کوئی بھی چیز جنت پہ نہ ہمیں ملے، اس میں جو ہمیشگی ہے نا نعمتوں کی، وہ اس قابل ہے کہ اس کی طلب کی جائے، جو دنیا میں کسی بڑے سے بڑے جو ہے انسان کو بھی نہیں میسر ہوئی نعمتوں کی ہمیشگی۔ اللہ جس کو ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے راہ مستقیم کی ہدایت دیتا ہے۔ للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے نیکی کی ان کے لیے نیکی کا بدلہ ویسا ہی ہے اور اس سے زیادہ بھی ہے، بونس بھی ملے گا۔ وہ کیا بونس ہوگا؟ اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ جب ان کے رب کے چہرہ مبارک سے پردہ ہٹا دیا جائے گا اور وہ اپنے پروردگار کا دیدار کریں گے، پھر فرمایا اللہ کی قسم جنتیوں کو اب تک ایسی کوئی نعمت عطا ہی نہیں ہوئی ہوگی جو انہیں اس دیدار سے زیادہ محبوب ہو، اس میں ان کی آنکھوں کے لیے زیادہ ٹھنڈک ہو۔ یہ ہے للذین احسنوا الحسنی وزیادہ۔ ان کے چہرے لا یرق وجوہہم قطر ولا ذلہ، ان کے چہرے پر نہ سیاہی چڑھے گی
نہ ہی ذلت، تو کیسا میک اپ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کا دیدار، اور پھر ان کے چہروں کا خوبصورت میک اپ، اللہم اجعلنا برحمتک منہم۔ لیکن جنہوں نے برائیاں کمائی تو برائی کا بدلہ اسی کی مثل برائی ہے، ان کو ذلت چھا جائے گی، ان کے چہروں پر ڈھانپ لے گی گویا، اور ان کو اللہ سے کوئی چھپانے والا نہیں، گویا کہ ان کے چہروں پر کالی رات اور بادل چھا گئے۔ تو یہ دو کمپیریزن آ گئے آپ کے فیس کے۔ جتنی بھی ہم لوگ ہیں نا اپنے فیس کو چمکا چمکا کے رکھتے ہیں، کبھی فیس واش لگاتے ہیں، کبھی اس پہ کوئی اپٹن لگاتے ہیں، کبھی اس کے علاوہ ہم کوئی اور ٹوٹکے استعمال کرتے ہیں، اس دن قیامت کے دن کا جو میک اپ ہے نا، اس کے لیے تیاری اسی دنیا سے کر کے جانی پڑے گی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے چہروں پر کالی رات، کالا چہرہ ہو جائے کسی کے منہ پر تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اور اگر آپ شادی کے فنکشن میں جا رہے ہو تو آپ زیادہ ریڈی ہوتے ہیں، ہمیں زیادہ لوگوں نے دیکھنا ہے، ہم زیادہ لوگوں سے ملیں گے۔ قیامت کے دن انسان آدم سے لے کر آخری دن کے انسان تک سب لوگ جمع ہوں گے، اس دن چہرہ کالا سیاہ ہو جائے، اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم، کیونکہ یہ دوزخی ہیں۔ تو ان کے چہرے، ان کے اندر کی جو کالک تھی، جو بھانبڑ نفرتوں کے انہوں نے اپنے دل کے اندر جلائے تھے، انہوں نے ان کے دلوں کے ساتھ ساتھ ان کے چہروں کو بھی کالا سیاہ کر دیا ہے۔ اللہم لا تجعلنا برحمتک منہم۔ جس دن ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے، پھر ہم ان کو ان لوگوں سے جنہوں نے شریک بنائیں گے، کہیں گے اپنی جگہ ٹھہرے رہو تم اور تمہارے شریک بھی، پھر ہم ان کے درمیان علیحدگی کر دیں گے، اور ان کے شریک کہیں گے تم ہماری تو عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ مطلب بات آ گئی ہے، جن سے آپ محبت کرتے ہیں وہ بیزار ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان گواہ کافی ہے، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ اس جگہ آزما لیا گیا ہر شخص جو اس نے پیچھے آگے بھیجا، اور اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے جو ان کا بادشاہ حقیقی ہے۔ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور وہ گم ہو جائے گا ان سے جو وہ جھوٹ باندھا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ کیفیت ہونے والی ہے ان لوگوں کے ساتھ جن کو کہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے اللہ کو اپنی زندگی میں سیریس ہی نہیں لیا، اور اس کے بجائے اور لوگوں کے پیچھے چلتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر آزمائش ہوگی بڑی سخت، هُنَالِكَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَّا أَسْلَفَتْ وَرُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ۔ اللہ جو بادشاہ حقیقی ہے اس کی طرف جب لوٹ کر جائیں گے تو پھر لگ پتے جائیں گے۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی ہمیں اپنے قریب رکھے، اور ہمیں صحیح معنوں میں زندگی گزارنے کی توفیق دے اس قرآن کی مدد سے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دے۔ الحمدللہ سبق نمبر 2 ہمارا اور نیکسٹ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیسن میں پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ السلام علیکم۔